بات ہوتی ہے احساس کی، اور احساس ہر کسی کو ہوتا نہیں ہے. تو ہماری ابھی صبح ہوئی ہے، پراٹھے بن رہے ہیں یہاں پہ. آپ لوگوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ چلیں پھر آپ اسٹارٹ ہی کر لیتے ہیں. ہماری صبح نہیں ہوئی، ہماری شام ہو گئی. اور یہاں پہ ہمارا ناشتہ ریڈی ہوا ہے، تو یہاں پہ پراٹھے ہیں، ساتھ میں کوفتے ہیں، کوفتے آلو، اور ساتھ میں یہ دال ہے کالی، اور چائے پی رہے ہیں. یہ دیکھیں سب سو رہے ہیں. یہ نا دن میں سوتے ہیں تھوڑی دیر، بس پوری رات جو ہے نا کھیلتے ہیں. یہ ایک ایک کر کے باہر آ رہا ہے. اس نے کہا اماں یہ کیا کرنے آئی ہے. پراٹھے کھلائے ان کو ابھی میں نے گرم. سو رہے ہیں سب. کیا کر رہی ہیں اور بھی یہ ڈالنی ہے باٹلس کے اندر. بس اس کو خراب نہیں کرنا. یہ میں نے تمہارے لیے منگائی ہے، ٹھیک ہے گائس. تو دیکھو میرا ہاتھ، آپ کے ہاتھ کے اوپر اسکریچ مارا ہے نا، آپ کے بیبی نے مارا ہے نا. اور کس نے مارا؟ ہاں. اس قدر یہ گندگی پھیلاتے ہیں نا، لیکن ہر طرف آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں. اور ابھی مجھے اس کو پھر بلکنی کو پورا واش کرنا پڑتا ہے روز کے روز، کیونکہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے نا. اور میری نہیں، ہر گھر کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرف. یہ دیکھیں یہ آگے، یہ جو ہے نا سب سے زیادہ بدماش ہے. یہ کسی کو کچھ نہیں کھانے دیتا ہے. سارے ہر طرف یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. گندگی دیکھیں، واش کرنا پڑے گا سب. اور اس کی وجہ سے نا سارے پونڈ کے اندر بھی یہ انہوں نے گرایا ہوا ہوتا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کلین کرنا. 2000 years later. ہم آپ کیا بنا رہی ہیں؟ کھچڑی. کھچڑی کھچڑی بنا رہی ہیں. اس میں کام کر رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو مما یہاں پہ نا روٹی پکا رہی ہیں، اور تو دوپہر کا کھانا ہمارا یہاں پہ ریڈی ہوا ہے. تو یہاں پہ کھچڑی بنائی ہے، ساتھ میں چکن کا اسٹو بھی بنایا ہے مما نے. 3 hours later. تو مما آپ یہاں پہ کیا چار گوشت بنا رہی ہیں؟ مسالے سے پتہ لگ گیا مجھے. تو کھانا ہمارا یہاں پہ رات کا ریڈی ہو چکا ہے. تو یہاں پہ چکن چار گوشت، اور ساتھ میں یہ کھچڑی. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. شکر ہے خدا کا. رات کے کوئی 2:15 ہو رہے ہیں، اور مجھے اب وقت ملا ہے کہ میں اپنا بلاگ کا انٹرو بھی کر سکوں، اور آپ لوگوں سے ہیلو ہائی بھی کر سکوں، کیونکہ دن بہت زیادہ بزی بھی ہے، اور طبیعت اتنی کوئی خاص صحیح نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اتنی ساری لائبریٹیز ہیں، تو ان سے فری نہیں ہو سکتا بندہ. اور سب سے زیادہ جو پریشان تھی میں وہ انایا کی طرف سے، کیونکہ انایا کی طبیعت جو ہے وہ ایک تو خراب چل رہی تھی، اوپر سے وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی ہے. مطلب پہلے کبھی بھی ایسی نہیں اس کا ایٹیٹیوڈ ہوا. پچھلے ایک ہفتے سے وہ مدرسے بھی نہیں جا پا رہی، کیونکہ اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے رات کو کھانا بھی نہیں کھا رہی پچھلے کوئی ایک ہفتے سے. تو ابھی میری ایک فرینڈ ہے، بہت اچھا دم کرتی ہے وہ. ویسے تو بچے
پڑھ کے دم کرتے رہتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، لیکن وہ بہت اچھی نظر بھی اتارتی ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ آئی، کیونکہ مجھے ایکچولی ایک میڈیسن چاہیے تھی، رائزک چاہیے تھی. ہارٹ برنز ہو رہے تھے اور رائزک میرے پاس ختم ہو گئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تو اس کے پاس موجود تھی، تو وہ بس میڈیسن بھی لے کے آئی، پھر عنایا پہ بھی دم کیا. اور بس یہی چھوٹی چھوٹی سی محبتیں ہوتی ہیں، اور کسی کا کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا. اگر ہم کسی سے پوچھ لیں اس کی خیر خیریت تو کچھ برا نہیں ہوتا. اتنا وقت تو مل ہی جانا چاہیے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ہم سب روز ملتے بھی تھے اور بیٹھتے بھی تھے، لیکن سب ایک تو موسم کی وجہ سے طبیعتیں سب کی خراب ہیں، اور موسم ایسا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بچوں کو باہر نہیں نکال سکتے اس وقت، کیونکہ کراچی میں اتنی کوئی خاص ٹھنڈ نہیں ہوتی، اور جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو پھر بچے بیمار ہوتے ہیں. تو سب کے ہی چھوٹے چھوٹے بچے اور ماؤں کے پیچھے بچے بھی ڈیفینیٹلی آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے کوئی بھی نہیں نکل پا رہا اور کسی سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. لیکن لگتا ہے سارے نیٹ ورکس بھی بند ہو گئے ہیں، کیونکہ بندہ انسان جو ہے نا کسی کے ساتھ رہتا ہے تو کوئی حال احوال پوچھ لیتا ہے. اور بس جی آج کل ایسی دور ہے، جو وقت اچھا گزر جائے میرے خیال میں وہ سب سے بیٹر ہے، اور کسی سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یو نیور نو کہ آج جو آپ کے دوست ہیں کل وہ آپ کے دشمن بن سکتے ہیں. اور دنیا میں یہ چیزیں بڑی کامن ہو گئی ہیں کہ ہم ویسے ہی اب سب اپنوں سے دور ہوتے ہیں، تو انسان کو جو ہے مل جل کے رہنا چاہیے جہاں پہ بھی رہے. لیکن بس کچھ مائنڈ سیٹس ایسے بن گئے ہیں، اور کچھ ہمارا معاشرہ اب ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں شاید بہت پرانی ہو گئی ہیں. ہمارے دوروں میں ہوتا تھا بہت اچھے طریقے سے، اور آج تک ہمارے پڑوسی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں الحمدللہ. آج بھی وہ ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہیں. بھلے ہم بہت عرصے بات نہیں کرتے، لیکن جب بھی ہمیں ایک دوسرے کی یاد آتی ہے تو ہم کال کر لیتے ہیں بغیر کسی شکوے کے. تو بس بات ہوتی ہے احساس کی، اور احساس ہر کسی کو ہوتا نہیں ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو خیال رکھتے ہیں. بہرحال جن لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا یا ٹیکسٹ کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ، کہ انہوں نے جو ہے مجھے یاد رکھا اور میری کمی محسوس کی. ویسے کسی کو کوئی کمی نہیں پڑتی کسی سے، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں رک جاتا، سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن بس ایک دل ہوتا ہے بندے کا کہ شاید کوئی یاد کرے. لیکن آج کل ایسا دور ہو گیا ہے کہ خون سفید ہو گیا ہے، تو جہاں اپنے جو ہیں وہ ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود آپ ان سے نہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور نہ آپ مل سکتے ہیں. اور ایون سالوں ہو جاتے ہیں شکلیں دیکھے ہوئے، اور سم ٹائمز تو شکلیں بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کی. تو پھر آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے. اور لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو اچھے خاندانی اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور تک رشتے نبھاتے ہیں اور رشتوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ رشتے بنائے ان لوگوں سے جاتے ہیں جو نبھانے والے ہوں. کیونکہ ایسے تو آپ کو دنیا میں ہزاروں لوگ ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور الحمدللہ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اور جو میرے ساتھ بھی ہیں. بس سم ٹائمز بندہ فیل کرتا ہے، اور جو فیل کرتا ہے وہ اسے بول دینا چاہیے، کیونکہ آپ ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ساتھ ملیں بیٹھیں، لیکن آپ اگر اس چیز کے اندر آپ ڈسٹرب ہوں یا آپ کو لگے کہ نہیں جی یہ تو ایک اور ڈسٹربنس ہے، تو اس چیز سے پھر جو ہوتا ہے وہ ماحول خراب ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو نیا سال اسٹارٹ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور بہت سارے گولز ہوتے ہیں ہر انسان کے. کافی ٹائم سے جو ہے میں نے اپنی تمام جو ہے نا لائف کو بند کر دیا تھا، کیونکہ بچے ان کو بہت ضرورت تھی اس وقت میری، اور سبھی ایسی ایجز میں تھے. لیکن اب ماشاءاللہ بچے بھی میرے مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور ہسبینڈ بھی سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ عنایا بھی ماشاءاللہ اب اسکول گون ہونے کے قابل ہے انشاءاللہ. اب میرا پلان یہی کہ سمر کے اندر اس کا ایڈمیشن کروا دوں گی میں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں، اور آف کورس آپ ایک جگہ پہ کتنا ٹائم رک سکتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور
لوگوں سے دل ضرور لگ جاتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اس کے لیے سوچنا بھی پڑتا ہے، اس پہ امپلیمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسپانسبلٹیز تو گھر کی ہیں، پلس یہ ولاگ بنا کر آپ لوگوں کے لیے روز میں ایک ولاگ لگاتی ہوں. چاہے آپ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اس کو ویوز آئیں نہ آئیں، لیکن میں اپنی ایک میموری سیو کرتی ہوں. اور میرے لیے کوئی فن نہیں ہے، آف کورس میں نے بڑی محنت کی ہے اس چینل کو چلانے کے لیے، اور میں بھی ڈیزرو کرتی ہوں، جیسے دوسرے ڈیزرو کرتے ہیں ایسی میں بھی ڈیزرو کرتی ہوں. لیکن شاید آپ لوگوں کو جھوٹ سننے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید میرے ساتھ اتنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں وہی بتاتی ہوں جو چل رہا ہوتا ہے، اور جیسی میں ہوں میں ویسی ہی ہوں. میرا وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ فیک ملوں، یا میں آپ سے ویسے گلے ملوں اور پیچھے جو ہے آپ کے لیے میرے دل میں نہ جگہ ہو نہ رسپیکٹ ہو. تو انسان جس سے بھی ملے سامنے بھی ویسی ملے اور اس کے پیچھے بھی ویسی ملے. اور میں سوچتی ہوں پتہ نہیں کیسے لوگوں کی اتنی ہمت ہوتی ہے، کہ مجھے حیرت ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے لوگ جو ہیں اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیسے ان کا منہ پڑتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے جو ہے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ والی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر آج کوئی کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اکیلا رہے، تنہا رہے، اور آئی تھنک وہ بیٹر ہوتا ہے، کیونکہ آپ ذرا زیادہ فوکس رہتے ہیں اپنی چیزوں کے اوپر. کیونکہ چیزیں میں ہر اس چیز کو اپنی لائف سے ریموو کر دیتی ہوں جس چیز سے مجھے پرابلم ہو رہی ہو، یا مجھے اسٹریس ہو رہا ہو، یا میں اس کی وجہ سے جو ہے انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں. میں صرف اپنی لائف میں انہی چیزوں کو رکھتی ہوں جو جن سے مجھے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. اور مجھے بالکل بھی ان ساری چیزوں کے اندر آرگومنٹس میں جانا میں پسند نہیں کرتی، کیونکہ میں نے لائف میں بہت آرگومنٹس دیکھے ہیں، بہت لمبی زندگی میں نے آرگومنٹس کے ساتھ گزاری ہے. تو آرگومنٹس کو میں نے اپنی لائف سے ختم کر دیا ہے بہت سال پہلے، اور میں اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے ٹربل دے رہی ہو میں اس کو نہیں رکھتی، اور اس کو میں فری کر دیتی ہوں. کیونکہ اگر ایک چیز میرے ساتھ میں ایک جگہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو میں اس جگہ موجود بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہنے کے لیے. کچھ ویڈیوز بھی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی جس کے اوپر بات کرنا بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو شاید جو ہے نا اپنی قبر بھول گئی ہے. لوگ ویوز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اور ساتھ یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم دیا ہے، تو ایسے لوگوں کا منہ بند کروانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے منہ توڑ جواب بھی دینا چاہیے. بس ایکچولی مجھے ٹائم نہیں مل رہا، لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ چیزوں کو کانٹینٹ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی خاندان کی، اپنی فیملی کی، یا اپنی کوئی بھی پرسنل چیز ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے بہت کم ویوز آتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہے کہ میں کوئی پرسنل چیز ایسی ڈسکس نہیں کرتی جس سے لوگوں کو مسالہ ملے. خیر میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہتر سے بہتر چیزیں آپ کو پرووائڈ کروں، اور انشاءاللہ لائف بھی چینج ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو بھی حالات رہیں گے زندگی کے، جو معاملات رہیں گے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. کمنٹ کرتے رہا کریں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اچھا لگے تو شیئر بھی کریں. اور بس اسی طرح جڑے رہیں. آپ لوگ بات کرتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ کہیں آتی جاتی ہوں نہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے ہر اس چیز کو اپنی لائف سے ریموو کر دیا ہے جو مجھے ڈفیکلٹی دیتی تھی یا پرابلم دیتی تھی، یا جس کی وجہ سے مجھے اسٹریس ہوتا تھا. کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور میں اپنے فیملی کے ساتھ اس کو پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، بغیر کسی شور شرابے اور آرگومنٹ کے. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بھی پسند آئے گا. انشاءاللہ پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.